تو دور سے آواز لگا رہے تھے، کعب کعب سنو، کعب سنو۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ دور سے یہ آواز لگانے لگے، ارے مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ کوئی ادھر سے گلے لگا رہا ہے، کوئی ادھر سے گلے لگا رہا ہے، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، کوئی کاندھا چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑوں کو چھو رہا ہے، کوئی تبرکن اپنے ہاتھوں کو کعب بن مالک سے مس کر رہا ہے۔ بات اتنی سی ہے، جو حضور کے در کا غلام ہو جاتا ہے دنیا اسے سروں پر بٹھا لیتی ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر صحابہ اکرام کو ترغیب دلاتے تھے۔ قافلہ چل پڑا، حضرت کعب بن مالک کے پاس سواری بڑی بہترین تھی، تو انہوں نے سوچا ابھی مسلمان روانہ ہو جائیں۔ صبح سوچا شام میں نکلوں گا، شام کو سوچا رات میں نکلوں گا، رات کو سوچا صبح نکلوں گا۔ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ اب نکلتے بھی تو ان کے پاس نہ پہنچ پاتے، تو سستی ہو گئی، رہ گئے۔ اللہ کے رسول نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر صرف ایک مرتبہ پوچھا، کعب نہیں آئے؟ صرف ایک بار پوچھا، اور پھر صحابہ کہتے ہیں حضور نے پورے راستے پھر نہیں پوچھا، فرمایا کعب نہیں آئے؟ تو یا رسول اللہ نہیں آئے۔ حضور خاموش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے۔ اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، روم والے سامنا نہ کر سکے۔ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو کچہری لگی۔ حضرت کعب بن مالک جب سامنے آئے نا، حضور نے فرمایا کعب کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے بہانہ نہیں تراشا، نے کہا یا رسول اللہ میں سستی کی وجہ سے رہ گیا۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا، اور صرف خود نہیں بلکہ اعلان ہوا مدینے میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا۔ اچھا گھر پہنچے نا، ابھی گھر پہنچے ہی تھے اور زوجہ محترمہ سے سامنا ہوا تھا کہ پیچھے سے دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ فرمایا حضور کی طرف سے قاصد ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کعب سے کہو اپنی زوجہ سے بھی الگ ہو جائے۔ اور جیسے ہی زوجہ نے گھر میں یہ آواز سنی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کعب بن مالک سے الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ قاصد سے کہنے لگے اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ کیا بیگم کو طلاق دے دوں یا ویسے الگ کر دوں؟